أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جسے ایک تاپ ہو جس میں چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہو۔ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی تون سے کیا جائے تو نہ صرف مشرقی نہ صرف مغربی ایسا لگتا ہے کہ وہ تیل خود ہی روشنی دے دیتا ہے، وہ صاحب نہ وہ بلائے۔ اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس جملے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان بھی تمام مخلوقات کو ہدایت سے نور پہنچنے والا صرف اللہ ہے۔ بتا علی کی نئی سائد گزشی میں ایک مستقبل مقابلہ اس میں اس طریقے کے طالبے میں ایک لطیف فلسفہ انداز سمجھایا ہے۔ ان کی پوری بحث امام راضی بھی تفسیر میں تحت کچھ فرمائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر سورج کی روشنی چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی ہدایت مثال سورج کی بجائے چراغ سے ہے، اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہاں مقصود ہدایت کی مثال دینے میں جو گمراہی کے اندھیروں کی عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیروں کے بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا واقع نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی سورج چاہے مشرق میں اور مغرب میں، اس کی دھوپ درخت کو بہرحال پہنچے۔ درخت خون تیل خالص ہے۔ اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ میرا شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہے، میں ریفریش کر کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا ٹاپک ہے نور ایمان کے ثمرات۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جس گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے بلند مقام دیا جائے اور ان میں سے اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں سے صبح و شام لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز اور نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جاتی ہیں۔ اسی آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے
نور کی ہدایت پہنچا دیتا ہے۔ اور ہم لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ چانچہ شاید میں فرمایا گیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، مسجد عبادت جیسے خیر میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کی بلند مرتبہ دیکھ کر ایک تقدیم کی جائے، جسے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے دنیا کو بالکل چھوڑ کر نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاشی اور کاروبار میں حصہ لے کر تجارت و خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ذاتی سرگرمیوں ان کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ان کے حکام کی اطاعت غافل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور کسی وقت اس حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں سارے مال کا حساب دینا ہے، اور اس دن اتنا ہلاک ہوگا اس میں لوگوں کو خاص طور پر نافرمانیوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گے۔ اب دیکھو بات ہے نا، پہلے بتایا گیا کہ نور ملنا ہے، نور کس کو ملنا ہے؟ جن میں تجارت میں کوئی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، نماز کا زکوٰۃ دینے سے، یعنی کہ جو بات کی تجارت وغیرہ سے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی دکاندار، ان کو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضائی حاصل کرنا، اس لیے نہ ان کو نماز ان کی قائم کرنے سے روکتی، نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے۔ اب اس کے نماز اسلام میں اتنی امپورٹنس نماز زکوٰۃ ہمیشہ دی جاتی ہے، اس لیے یہ تو اس پہ علمی کی بات ہے، لوگ جو کہتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کیا ضروری ہے، نماز زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ضروری ہے کہ وہاں بیان کی جا رہا ہے ہمیشہ۔ ہاں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مثلاً ہم اسائنمنٹ کر رہے ہوں اور نماز آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اسائنمنٹ چھوڑ کے نماز پہلے پڑھ لیں۔ اسائنمنٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے تو اللہ تعالیٰ کروا دے گا۔ ہاں، اس طرح اور اس سے یہ ہوتا ہے نماز اور زکوٰۃ کی امپورٹنس سے چلتا ہے کتنی ضروری ہے۔ یہاں لوگ لازمی جیسے لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ کی چیزوں کو اتنی ضروری نہیں ہے، باقی وہ دوسرے کام زیادہ ضروری ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے مال کا بہترین بدلہ دے گا، اپنے فضل سے مزید کچھ بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یعنی کہ دے گا تو مال کا حساب بھی دے گا اپنے فضل سے، دے گا مال کا حساب تو حدیث سے وہ آئے گا۔ اس آیت نے بڑے لطیف انداز میں بتایا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ صرف ان کی نعمتوں سے منتصر نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ قرآن کی حدیث میں کر دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا جن کا تذکرہ قرآن حدیث میں آیا ہے اور نہ کسی دل نے اسے سمجھ لیا، یعنی کہ مل لیا۔ یعنی ایسی نعمتیں بھی ملیں گی جس کا بھی ہمیں نہیں پتا، صرف وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہے۔ صحیح ہے۔ بیرو اعمال کے لیے تمثیل یعنی مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک چٹیل مطلب چٹیل کا مطلب ہے پلین، بالکل جس میں کوئی کھڈا وغیرہ نہ ہو، جس طرح شیشے کی ٹیپ پلین ہوتی ہے۔ ایک سراب ہو جیسا پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا، یہاں تک کہ اب اس کے پاس پہنچے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ کا اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ ریگستان جو ریت چمکتی نظر آتی ہے، دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ہو، جیسے سراب ہو کہتے ہیں۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے آدمی کو سراب دھوکہ دیتا ہے، وہ پانی سے سمجھتا ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کافی لوگ جو بات نیکی سمجھ سے کرتے ہیں وہ سراب کی مثال ہیں، جو فائدہ دھوکہ ہی ہے۔ یہ مثال ان کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے لیکن توحید رسالت کی منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں کافی لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا، پڑھنے کو انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں دے چکا ہے، قرار دیا۔ اس طرح سارے کاموں کا فائدہ بجائے
یہ آخر میں ثابت ہو جائے کہ لوگ یہاں یوٹیوب میں دیکھو گے ہر طرح کے کام کر رہے ہوں گے، ایون کچھ طرح کی ایسے ایسے ویڈیو بنا رہے ہوں گے، مطلب جب آخر جو ہوتا ہے تو ان کا احساس ہوگا، جب پتا نہیں چلتا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ٹاپک ہے ایمان اور عمل دونوں سے محروم کے لیے مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كظلمات في بحر اللجي بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہے، جس کے اوپر ایک موج ہو اور اس کے اوپر بادل گرد اور تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھے گا، اور جس کو اللہ کی نور عطا نہ کرے اس کی نصیب میں کوئی نور نہیں۔ ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جو آخرت کو سرے سے نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا وہ پہلے گروہ کے پاس تھا جو کم از کم یہ امید کی رکھتی تھی کہ زمان نے آخرت کو فائدہ پہنچا دیں گے، لیکن لوگوں کے پاس امید کی بھی کرن نہیں۔ بعض مفسرین نے دونوں مثالیں کا بھی فرق بیان کیا ہے۔ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور جو فائدے رکھتے ہیں، اس کی مثال شراب جیسی ہے جو کیا ہوا؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ تو میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں فی الحال۔ ایمان اور عمل دونوں سے محروم کے لیے تمثیل، اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، ان کی مثال تو شراب جیسی ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو وہ نیکی سمجھ کر نہیں کرتے، ان کی مثال ان اندھیروں کی ہے جن میں روشنی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا ان کے کافرانہ عقائد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسری موج کا اندھیرا ان کی ہٹ دھرمی کی مثال ہے۔ اس طرح ان میں اوپر تلے بہت سے اندھیرے جمع ہو گئے ہیں، ایسے سخت اندھیرے میں جس طرح انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اس طرح کفر و فسق کے اندھیروں میں ان لوگوں کو خود اپنی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی نہیں ثابت ہو رہا ہے نا استغفر کہ لوگ اللہ۔ جو بہت زیادہ گناہوں میں جب چلے جاتے ہیں نا، کفر شرک، جو لوگ بہت سے خلاف ہو جاتے ہیں دین کے، وہ جیسے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں نا کہ وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے یہ چیز ہے کہ لوگ اپنے ہی مسلمان، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت دین سے دور، تو کچھ ایسے کام لوگ کر لیتے ہیں کبیرہ گناہ، سخت کبیرہ گناہ، لوگوں کو نا پھر وہ لوگوں کا دماغ بھی بدل جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مسلمان، اب یہ یوتھ کا مسئلہ جو آتا ہے یونیورسٹی میں خاص سے لوگوں کی نا سوچ ہی بدل جاتی ہے، دوستوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں عجائب سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی بنا وہ بڑا مسئلہ ہے یوتھ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ شاید تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اپنے پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تصویر کا طریقہ معلوم ہے۔
اللہ کے ان کے سارے کاموں سے پوری طرح واقف ہو، یعنی کہ میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی تسبیح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور کائنات کی تمام چیز اپنے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے عاشق میں عرض کیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں بے حس سمجھتے ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ حص موجود ہے۔ یہ بات رفتہ رفتہ سائنس بھی تسلیم کر، یعنی کہ انسان ساری مخلوقات تسلیم کرتے ہیں سوائے انسان کے جو غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اس آیت کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ڈکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ پدہ گٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے اس کے درمیان برس رہی ہے، اور آسمان میں جو بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ ان کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کی یہ جاتا ہے اس کو مصیبت بنا دیتا ہے، جس سے جاتا ہے اس کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی بچت کے لے جائے گی۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں نا یہاں بڑا نا الفاظ پڑھتے ہم پڑھتے رہتے ہیں دادوں کو، یہاں ہدایت نصیحت اس کے جن کے پاس آنکھیں ہیں۔ اب آنکھیں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آنکھوں مطلب ہے آنکھیں اندھیری اور دل اندھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہنے کا مطلب ہے جن کے دل میں نور ہے، جن کے پچھلے میں بتایا گیا ہے نور جن کے پاس نہیں ہے، نور جن کے پاس نہیں، جو بہت ہدایت چلے گئے کفر شرک میں۔ ہم مسلمان سے سمجھ لو کہ ہدایت اللہ کی نشانیاں تو جو دین کی باتیں پتہ اس کو چلتی اس میں ہدایت ہو، نشانیاں تو اسی وجہ چلتی ہے، دیکھو اللہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ نشانیاں اسی وجہ چلتی ہے، اس کے بعد نور ہو، آنکھیں ہوں، نور ہو ان کے دل میں۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کہ اللہ کو ہر بات کی قدرت ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، یعنی کہ آیتوں نے اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کھول سارا کچھ کھول دیا، جو ترجمہ میں پڑھے اس کو تو کھول کھول کے بیان ہے،
جس کو ترجمہ نہیں سمجھ پا رہا اس کے لیے تو بند ہی آئے تھے بول بول کے بیان ہے یہ ہوں، سارا ترجمہ صحیح میں بات ہے۔ یہی بات بڑی بنیادی کام ایسے بتا دیے گئے جس پہ لوگوں نے جس پر دوسری بات اس پہ بھی لوگوں نے کچھ ڈال دیا اس کو بدلنے چاہتے ہیں جیسے ہم ہوں، کام آیت پر نا سورہ نساء کی آیت نمبر 31 اب میں نے جب سینٹر میں سرچ کی نا اس آیت کو لوگوں نے اپنے حساب سے پردہ ہی ختم کر دیا آیت کو اس آیت کی ترجمے سے اب ایسا ایسے ہو رہا ہے ابھی اس طرح کے بیٹھے انہوں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھے نا پھر انہیں کلیئر ہو جائے گا۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اپنے ریاست شاہ مرضی موڑ کرتے رہے۔ بس ایسے ہی ہے کام نہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے تک پہنچا دیتا ہے یعنی کہ پہنچانا اللہ نے ہدایت دینی ہے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے اللہ صراط مستقیم جیسے سورہ فاتحہ میں وہ پڑھ رہے نماز میں ہوں، یہ میں نے ایک چیز دیکھی نوٹس کی ہے نماز میں خوشبو کی کئی چیزیں میں نے دیکھی ہے ایک جو طریقہ میں نے تھوڑا دیکھا سے تھوڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور بندہ دھیان رکھے نماز میں اگلا رکن کیا کرنا ہے اگلے رکن کا سوچے اگلا رکن کرنا ہے تو اس رکن میں کم از کم دھیان رہ سکتا ہے ایک طریقہ یہ تو باقی تو ہے ہی ہے نماز سے سمجھ لے پڑھ لے یہ بندہ دھیان رکھے اگلا رکن کیا ہوتا ہے اگلے رکن جو سوچے گا نا جیسے بندہ کام کرے اگلے کام کو اس کو کانسنٹریٹ رہے گا اسی فلاسفی سے اگر بندہ اگر کسی کہنا کہ آپ خوشبو نہیں آ رہا تو اسے کہو تم نا اگلی نماز میں جو ابھی سجدے میں ہونا تم نے سوچ لیا کہ سجدے سے اوپر بیٹھنا بھی ہے سجدے میں بیٹھا تم پتا کہ بس بیٹھا ابھی جانا ہے میں نے اس کے بعد نا پریپیئر ہو تیار ہو دماغ نا پڑا دے دماغ ہے وہ میرے حساب سے طریقہ بینیفٹ میرے حساب سے میں نے بھی دیکھا ہے یہ اچھا طریقہ کسی کو بتایا جا سکتا ہے اور بھی یہ طریقہ ہے جو سب سے آسان ہے تو بندہ ہی کر سکتا ہے اس میں نہ ترجمے کی پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سہنے کی ضرورت ہے صرف ہوں، کانسنٹریشن چاہیے منافقانہ طرز عمل، یہ ٹاپک ہے آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم پرمردار ہیں ہو گئے ہیں پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں نافی کیونکہ دل سے ایمان نہیں لاتے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف نازنہ حرکتیں سردار ہوتی رہتی تھیں جاتے واقعہ پیش ہے کہ بشر نامی ایک منافق یہودی سے جھگڑا ہو گیا یہودی جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا فیصلہ کریں گے اس لیے بشر کو پیشکش کی کہ چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جھگڑے کا فیصلہ کرائیں بشر کے دل میں چوٹ تھا اس لیے آپ سے فیصلہ کرنے سے بجائے یہودی سردار خواب بن اشرف سے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب ایسے مسئلہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فیصلے کی ضرورت نے سردار سے یہودی سردار فیصلہ کرائے وہ بہتر ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر خود نہیں حق وصول کرنا ہوتا تو بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یا ان کے دل میں کوئی روگ ہے یا شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور ان کے رسول ان پر ظلم ڈھائیں گے نہیں بلکہ ظلم ڈھانے والے خود یہ لوگ ہیں خود یہ آیت پڑھی کافی ہاں اور یہ یاد ہے یاد ہے 50 پھر حدیث پڑھ لیتے ہم آج ہم نے آیت نمبر 21 سے 50 پڑھا ہے یا 31 سے 50 میرے خیال سے 35 سے 50 سورہ نور کی آیت کافی لمبی ہے نا صحیح، اس لیے وہ چھوٹا ہی 35 سے 50
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ایک دم امپورٹنس بتائی گئی کہ ایک ناسخوں کو بتایا گیا اس سے پہلی حرکت میں کہ نور کس کو ملتا ہے، نور اسی کو ملتا ہے بھائی کہ کہا جاتا ہے اس کو نور دیتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک طرح وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے نا، نور جو نماز وغیرہ غافل نہیں کرتا اس کو اللہ کی یاد سے، کام وغیرہ جو بھی چیز ہے اللہ کی یاد سے اور بات سے غافل نہیں کرتا۔ ہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے یہ ہے کہ بندہ سوچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی طرح بیان کرتے اس ہیں کو رسول کہتے ہیں اکرم صلی عبداللہ اللہ بن عمر، علیہ وسلم، عبداللہ اگر بن مسلم واو آتی ہے۔ لکھا ہونا تو پھر عمر پڑھتے ہیں۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا اور اس نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قیانت اختیار کی۔ مطلب کیا قناعت کا؟ قناعت اختیار کی، یعنی جو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی اس پہ شکوہ نہیں کیا۔ ہاں لوگ شکوہ بھی کر دیتے ہیں۔ کیا کیا حضرت عمرو بن عمر عمر بن مومن عودی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غمی غنیمت جانا، غنیمت اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، یعنی کہ جوانی جو ہے کہ جوانی کو فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، یعنی کہ صحت اور شکر اللہ کا کر لو تو کچھ کام کر لو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنے مصروفیات سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اس میں پانچ چیز ایسی ہیں جو بندے کا کر لے فائدہ ہے۔ ایک زندگی، پانچ چیزیں، ایک تو بھائی جو ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کا کام، جوانی میں زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، جو صحت مند ہوتا ہے اللہ کا شکر اور کچھ کرو کام کر سکتے ہو، اپنی مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے، یعنی کہ مال ہو اللہ کے نام میں دو کچھ کرو، لوگ دیں گے وقت آئے گا کچھ کریں گے، اپنی فراغت اپنی مصروفیات سے۔ لیکن یوتھ ہوتی ہے لوگ وہ اپنی یوتھ میں تو اس کو فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور اب جب وقت آتا ہے وقت دیکھیں اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں وہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو، زندگی اللہ نے دے دی تو موقع مل جائے گا دوبارہ، نہیں تو پھر جو سرکاری لوگ یوتھ میں ہوتا ہے جس سے زیادہ مشکل وقت یوتھ ہوتا ہے کیونکہ یوتھ پہ فائدے اتنے زیادہ ہے، سب سارا کچھ یوتھ میں اویلیبل ہے، ٹائم بھی اویلیبل ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، صرف مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، فتنے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسرے اپنی زندگی موت سے پہلے، یعنی کہ بھائی زندگی سارے کچھ ہے، زندگی سے پہلے زندگی فائدہ اٹھا لی تو موت تو پھر ایسی ہے نا، کون موت کیسے، اگر مومن کو پتا ہو کہ رات سے موت آ جائے گی صبح تو کیا گناہ کر کے سوئے گا؟ نہیں، یہ سوال ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یہ پتا ہو کہ رات کو توبہ کر لے سونے سے پہلے، اس کو ڈر ہے کہ موت آ سکتی توبہ کر کے سوئے گا۔ ہے، یہ بات ہے۔ اگر کچھ یہ بھی ہو کہ کبھی بھی موت آ سکتی پھر تو گناہ ہی نہیں کرے گا، پھر گناہ سے بچ جائے گا، یہ بات ہے۔ ہاں۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سعد نے خیال کیا کہ اسے اپنے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت برتری حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے، انہیں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ اپنے کم درجے پر لوگ سخاوت کرنے میں فضیلت برتری حاصل ہے، تو ایک طرح لوگ اگر اللہ کے سسٹم اس طرح رہتا ہے کہ ان کو رزق ملے، اگر تم دے دو قرآن سب اتنا اچھی کی حدیث ہے، اچھی کی حدیث پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی ہمیں جو رزق دیا گیا وہ اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ ہم نے کوئی بہت کمال کا کام کیا، ہم آگے اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے کہ ہم آگے دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ عمر بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹینگ لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ آپ کی امت پر فراخی فرمائیں، کیونکہ فارسوں اور روموں پر بہت نزاشات
اللہ کے وہ عبادت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب کیا تم بھی تک اسی مقام پر ہو. یہ کفار لوگ ہیں کہ ان کی لذتیں اس دنیا میں جلد عطا کر دی جائیں گے. ایک دوسرے روایت میں کہ کیا تم خوش نہیں ہے کہ ان سے دنیا میں آج آخرت میں حساب ہے. آخرت میں بات حضرت محمود بن لبید رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے. وہ کیا بات ہے. اور قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کے حساب کم ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. انسان دو چیزوں سے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن مومن کو الٹا فائدہ ہے کہ وہ مومن فتنوں سے بچ جائے گا, گناہوں سے بچ جائے گا. تو فتنوں سے بچ جائے گا, اس کا بس ٹائم فارغ ہو گیا. اور الٹا جو گناہ والا ہے وہ ڈرتا ہے موت سے کہ موت جب آئے گی. دوسری چیز کہ الٹا مومن قلت مال سے لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ مال نہیں ہے, فکر مند رہتے ہیں. الٹا مال قلت کا ہی فائدہ صاحب کم ہوگا. یہ ایک طرح کا بوسٹر حدیث ہے جو جن کے پاس ایک طرح ان کے مال پسند وہ تو کہیں اچھی بات ہے, مال ہی کم ہے ایسے نہیں. ان کے جو یہ بات ہے نا جو امیر ہوتے ہیں نا وہ ذہنی بیماریاں اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان چیزوں میں پڑتے نہیں ہیں. جو غریب بہت ہے نا غریب کی بیماریاں ذہنی بیماریاں غریب کو نہیں ہوتی, غریب کو ایسے بیماریاں ہو جاتی ہیں کرنا فزیکل بیماریاں. امیر سے بچ جائے گا, امیر ٹینشن سے مر جائے گا. کورونا سے امیر بچ ہی جائے لیکن جو فکر ہوگی نا ٹینشن رات کی کچھ نہ کرنے کی لوگ بھاگتے ہیں لیکن کتنے بھاگیں گے, موت تو آ رہی ہے. دیکھیں جب کسی ملک میں کورونا زیادہ پھیلتا ہے نا اس طرح ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے باہر, موت سے ڈرتے ہیں نا. لیکن موت کدھر بھی جاؤ موت تو کے پیچھے ہے. یہ یہ بات ہے. پڑھیں حدیث. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے. فاقے کی وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوگا, فاقے اتنے تب تھے. کمپلیٹ کریں سیشن. ہاں چلو کرتے ہیں. میرے حساب سے اس کی حدیثیں اچھی ہیں. چلو ٹھیک ہے, اینڈ کرتے ہیں. اسی اوکے, پڑھ لیں. اللہ حافظ.